بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ حمل کے دوران جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں اس دوران ان کے روزے کا کیا حکم ہے، اور اس دوران اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کے لیے کیا قضائی ہے یا کوئی فدیہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کی ایک آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی بعد میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ الفاظ جب نازل ہوئے، یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ دیں، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہ حکم سب کے لیے منسوخ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اب بھی اس حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ بوڑھا شخص جو ہے یا ایسا بیمار شخص جس کی بیماری دائمی ہے اور اس کو افاقے کا کوئی گمان نہیں ہے، عموماً جس طرح شوگر اور جس طرح بلڈ پریشر اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، یہ جب ایک خاص لیمٹ سے آگے گزر جاتی ہیں تو واپسی کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا، تو دائمی مریض ایسے لوگ شمار ہوتے ہیں، یا ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے گا۔ تو یہ دائمی مریض اور بوڑھا جو شخص ہے یہ اس آیت کے عموم میں، حکم میں اب بھی داخل ہیں، ان کے لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ وہ فدیہ ہی دیں گے روزے کے بدلے۔ اسی طرح ایسی عورت جو پریگننٹ ہے، جو حمل سے ہے، اور ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بھی اس آیت میں، حکم میں ابھی داخل ہیں، ان کے لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اثبتت للحبلی والمرضع، یہ جو آیت ہے، یہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فقیہ امت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دیں، تو جس طرح یہ شیخ کبیر یعنی بوڑھے شخص کے لیے اور دائمی مریض کے لیے ہے، اسی طرح یہ آیت حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں ہے۔ ان سے پوچھا گیا ایسی عورت کے بارے میں جو حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، اس کو روزہ رکھنا دشوار ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، جس طرح دائمی مریض اور شیخ کبیر یعنی بوڑھا دیتا ہے، اسی طرح فدیہ دے گی اور روزہ چھوڑ دے گی۔ تو عورت جو حمل سے ہے اور ایسی عورت جو دودھ پلا رہی، ان کے لیے بھی یہ رخصت ہے کہ وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے لیے اکثر اوقات یہ پرابلمز بن جاتی ہیں، خصوصاً اس دور میں کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل اور بہت سارے چیزیں تکلیف میں ہوتی ہے، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ اور پھر گرمیوں کا روزہ جو خصوصاً ہمارا ان دنوں میں چل رہا ہے، ہمارے ملک میں، پاکستان میں اور انڈیا میں اور اس طرح بنگلہ دیش، ان علاقوں میں گرمی بہت سخت ہے اور روزے ہیں، تو اس روزے کو نبھانا ایسی عورت کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کے حمل کے لیے، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے بھی پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی عورت کو غذا کی اور خوراک کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صبح کھائے اور شام تک گزارا کر لے، مشکل ہے۔ اسی طرح جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ گرمیوں کے دن کا وہ روزہ رکھے، سحری کرے اور افطاری تک کچھ نہ کھائے پیے اور بچے کو دودھ بھی پلا دے، دودھ پلانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، دودھ آئے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے شریعت نے انہیں رخصت دی ہے کہ ایسی عورتیں وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ دیں، ان کے لیے قضائی بھی کوئی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسی عورتیں قضائی دیں گی، اچھا ابھی تو روزہ نہیں رکھیں گی جب وہ پریگننٹ ہیں یا جب وہ دودھ پلا رہی ہیں، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھیں گی۔ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ان پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو یہ بھی ناممکن سی صورت بن جاتی ہے اکثر عورتوں کے لیے۔ ایک عورت ہے، جوان ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، وہ پریگننٹ ہوئی ہے، اس نے اب بچہ پیدا ہوا تو اس نے دودھ پلانا شروع کر دینا ہے۔ اب وہ دودھ پلائے گی، دودھ پلانے کے دوران بھی 2 سال کی مدت ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ پائے گی، اور اتنی دیر میں دوبارہ اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح 4-5 بچے ہوتے ہیں تو 10-15 سال تو اسی طرح گزر جائیں گے۔
تو یہ یعنی ممکن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رخصت دی ہے. اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسی عورت روزہ تو چھوڑ سکتی ہے لیکن بعض میں قضائی بھی دے گی، یہ ان کا موقف غلط ہے. شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ اللہ نے رخصت دی ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنن نبی داود میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ طاقت رکھنے والے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ آیت منسوخ ہو گئی. لیکن جس طرح بوڑھے کے لیے، دائمی مریض کے لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اسی طرح حمل والی عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی. اور جس طرح صحابہ کرام کے فتاویٰ میں نے نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، ایک عورت نے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو پیاس لگی ہے روزے کی حالت میں اور وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ روزہ چھوڑے اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے.